اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ میں مسلم ہینڈز کالج آف ایکسیلنس وزیر آباد کی طرف سے اردو لیکچرر عروسہ خالد۔ آج ہمارا سال اول اردو مضمون کا عنوان ہے غزل۔ غزل جو کہ حسرت موہانی کی ہے۔ غزل کا مطالعہ کرنے سے پہلے چونکہ شاعر کے بارے میں چند معلومات لے لینا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ شاعر کی شخصیت سے شناسائی ہو سکے۔ اب سب سے پہلے ہم تعارف کی جانب بڑھیں گے۔ نام سید فضل الحسن تھا اور حسرت ان کا تخلص تھا۔ 1875 میں ریاست اودھ کے قصبہ موہان میں یہ پیدا ہوئے، اس لیے موہانی نام ان کا حصہ بن گیا۔ ان کے والد کا نام سید اظہر حسن تھا۔ زمانہ طالب علمی ہی سے شعر و سخن کی راہ اختیار کی اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ 1908 میں قید مشقت کی پہلی مرتبہ سزا پائی اور باغی قرار پائے۔ ملکی سیاست میں حصہ لینے کے باوجود شاعری کا فریضہ عبادت کی طرح انجام دیا۔ حسرت غزل کے روایت ساز شاعر اور ایک بڑے انسان تھے۔ انہوں نے حقیقی پردہ دار عورت کو غزل میں محبوب کا درجہ دیا۔ عام طور پہ باقی شعراء جو ہیں وہ حقیقی پردہ دار عورت کو غزل کا حصہ قرار نہیں دیتے۔ انہوں نے 19ویں صدی میں غزل کو بام عروج پر پہنچایا اور غزل میں زمین پر ننگے پاؤں چلنے کی روایت قائم کی۔ اس لیے انہیں رئیس المتغزلین تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کی اہم تصانیف میں شرح دیوان غالب، نکات سخن اور دیوان حسرت زیادہ مشہور ہیں۔ تقسیم ملک کے بعد ہندوستان ہی میں رہے۔ امیر اللہ خاں تسلیم لکھنوی کے یہ شاگرد تھے۔ 1951 میں انہوں نے وفات پائی اور انوار باغ لکھنؤ میں فرنگی محل کے قریب دفن ہوئے۔ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت میں۔ جی تو یہ شاعر کا مختصر سا تعارف تھا۔ اب ہم غزل کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پہلا شعر ہے کہ بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہو، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ ترک الفت کا مطلب ہے کہ محبت سے دستبردار ہونا، یعنی محبت کو چھوڑ دینا۔ اب اس کا نثری مفہوم دیکھا جائے تو کچھ یوں ہے کہ اے اللہ، میں نے محبوب کے ساتھ محبت ہی چھوڑ دی تو پھر بلانے کے باوجود وہ مجھے کیوں مسلسل یاد آتے ہیں۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے کہ سخنوری کے میدان کا وہ نام۔ تشریح کی جانب بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ آپ شاعر کا تعارف ضرور درج کریں گی جو کہ 2 سے 2.5 سطروں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ جیسے لکھا ہے کہ سخنوری کے میدان کا وہ نام جسے اہل سخن رئیس المتغزلین کے نام سے جانتے ہیں، ان کی شاعری جہد مسلسل سے بڑی پڑی ہے۔ حسرت موہانی نے اپنی معروف غزل کے تشریح طلب شعر میں عشق و محبت کے معاملے میں اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ محبت پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، جو شخص اس کے دام میں آ جائے تو چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے نجات کبھی بھی نہیں پا سکتا۔ اب عشق کے اسی جذبے کے متعلق غالب بھی یوں رقم تراز ہیں کہ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ اب عشق کی راہ بڑی کٹھن اور پرخار ہوتی ہے۔ پرخار یعنی کانٹے دار، کٹھن یعنی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ اب اس راستے پر گامزن ہونے کے باوجود عاشق کو ان گنت مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محبوب کی جفاکاری، بے التفاتی، ظلم و ستم، بے رخی اور بے وفائی عاشق کے سکون کا قلع کما کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ پھر محبوب کے ہجر و فراق میں عاشق مسلسل عذاب میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زمانہ الگ طور پر عاشق سے نبرد آزما ہوتا ہے۔
اب لوگوں کی طرف سے تان و تشنی سننا پڑتی ہیں، یعنی بہت سی تان و ملامت کی باتیں سننا پڑتی ہیں۔ اب ان حالات سے تنگ آ کر بعض دفعہ عاشق محبوب سے رابطہ منقطع کرنے کا سوچ لیتا ہے، یعنی رابطہ ختم کرنے کا سوچ لیتا ہے۔ اب محبوب سے میل جول قطع کر لیتا ہے۔ محبت ترک کی میں نے، گریباں سی لیا میں نے۔ محبت ترک کی میں نے، گریباں سی لیا میں نے۔ زمانہ اب تو خوش ہو، زہر بھی پی لیا میں نے۔ زہر یہ بھی پی لیا میں نے۔ چنانچہ عاشق ترک محبت کا فیصلہ کر لیتا ہے، لیکن ترک محبت کوئی آسان کام نہیں، اس کا کوئی سہل حل نہیں۔ ایک سچا عاشق ترک محبت کے باوجود اپنے محبوب کو دل سے نہیں نکال پاتا اور اسے ہر لمحہ محبوب کا خیال ستاتا رہتا ہے۔ اب بھلانے پر بھی رہ رہ کر کسی کی یاد آتی ہے، یہ شعلہ غم کے طوفانوں میں بھی مدھم نہیں ہوتا۔ اب شاعر نے بھی اسی طرح کی کیفیت بیان کی ہے۔ شاعر خدا سے ہم کلام ہے کہ اے خدا، میں نے محبوب کی محبت ہی ترک کر دی ہے، اس سے میل جول ختم کر دیا ہے، سلسلہ روابط منقطع کر دیے ہیں، تو پھر کیوں بار بار مجھے محبوب کی یاد ستاتی ہے؟ بقول فراق گورکھپوری بڑا خوبصورت شعر ہے کہ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ اب دراصل شاعر کی زبان اس کا ساتھ دے رہی ہے، لیکن دل محبوب پر فریفتہ ہے۔ دل محبوب سے فریفتہ ہے، یعنی اسی پر بار بار آ رہا ہے۔ اب دل محبوب سے تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر کی ترک محبت کی کوشش کارگر ثابت نہیں ہو رہی۔ دراصل عشق کے روگ سے چھٹکارا پانا انسان کے بالکل بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ایسا جذبہ ہے جو عاشق کے دل سے مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا خار ہے جس سے کسی کا دامن الجھ جائے تو ناممکن ہے پھر اس کا دامن آزاد ہو سکے۔ اس لیے عاشق کی بھرپور کوشش کے باوجود اکثر و بیشتر ترک عشق کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ اس قدر بھی کوئی ستاتا ہے، کوئی اتنا بھی یاد آتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا پہلا شعر مکمل ہوا۔ اب ہم غزل کے دوسرے شعر کی جانب بڑھیں گے۔ غزل کا دوسرا شعر ہے: نہ چھیڑ اے ہم نشیں کیفیت صہبا کے افسانے۔ نہ چھیڑ اے ہم نشیں کیفیت صہبا کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں۔ ہم نشیں یعنی ساتھی، صہبا یعنی کشید شدہ اعلیٰ سرخ شراب، بے خودی مستی، افسانے کہانیاں، ساغر یعنی شراب پینے کا پیالہ۔ اب اس کا نثری مفہوم یہ ہے کہ اے دوست، میرے سامنے شراب کی مستی کے افسانے مت چھیڑ، کیونکہ مجھے مستی و سرور پیدا کرنے والی شراب کے جام یاد آنے لگتے ہیں۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ شاعر کا تعارف لکھنا مت بھولیے گا۔ تشریح طلب شعر یہ ہے کہ کئی پہلوؤں سے اس کی تشریح کی جا سکتی ہے۔ جیسے دیکھا جائے کہ ممکن ہے تشریح طلب شعر میں شاعر نے کسی ایسے شخص کی ترجمانی کی ہو جو ماضی میں شراب کی محفلیں سجاتا تھا، شراب سے سرور و تسکین حاصل کرتا تھا، اب اور اس شراب کو پی کر اس پر مستی طاری ہو جاتی تھی اور اس کے حواس جاتے رہتے تھے، تاہم بعد میں اس نے اپنی عادت ترک کر دی۔ اس لیے وہ اپنے احباب کو متنبہ کرتا ہے، متنبہ یعنی تنبیہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ اس کے سامنے وہ شراب کے متعلق گفتگو نہ کیا کریں اور لذت شراب بیان نہ کریں، کیونکہ اس سے اسے پھر شراب کے جام یاد آنے لگتے ہیں۔ اب روایتی غزل کے نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ عاشق اپنے محبوب سے محبت ترک کر چکا ہے، تاہم ماضی میں محبوب کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے نہایت حسین اور خوبصورت تھے۔ اس طرح اگر کوئی دوست اس کے سامنے معاشقانہ گفتگو چھیڑتا ہے تو اسے اپنے محبوب کی یاد ستانے لگتی ہے، اور ماضی میں محبوب کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتے ہیں، اور عاشق ماضی کے حسن اور حال کی بے رنگی کو دیکھ کر اداس اور غمزدہ ہو جاتا ہے۔
بقول شاعر کے، گلے ملتے ہیں جب آپس میں دو بچھڑے ہوئے ساتھی، عدم ہم بے سہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ شاعر میں حقیقت میں شاعر نے اس شعر میں مسلمانوں کے تابناک و حسین ماضی اور عصر حاضر میں مسلمانوں کی زبوں حالی اور زوال کا مضمون باندھا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ سارے عالم میں مسلمانوں کے علم لہرا رہے تھے۔ علم یعنی جھنڈا۔ اب بڑے صغیر میں بھی کبھی مسلمانوں کا طوطی بول رہا تھا، طوطی یعنی شہرت۔ اب افریقہ جیسا سرکش براعظم مسلمانوں کے زیر نگیں تھا، ایشیا کا وسیع براعظم مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا، اور یورپ میں بھی اسلامی گوڑوں کی ٹاپیں سنائی دے رہی تھیں۔ لیکن پھر جلد ہی زمانے نے کروٹ بدلی تو مسلمان اپنی غفلت شعاری، عیش و نشاط اور دین سے دوری کی وجہ سے ہر جگہ محکوم ہو گئے۔ کہ کبھی وہ عالم تھا کہ جاری تھا عالم میں تمہارا فسانہ، کبھی وہ عالم تھا کہ جاری تھا عالم میں تمہارا فسانہ، لیکن آج تمہارے خون کا طالب ہے سارا زمانہ۔ ایک اور شاعر کے الفاظ میں بڑے خوبصورت کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اب ہماری اس غزل کا اگلا تیسرا شعر ہے۔ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ اب شاعر نے کہا کہ محبوب کی یاد جب نہ آئے تو مہینوں تک نہیں آتی، لیکن جب یاد آتی ہے تو یہ مسلسل ستاتی رہتی ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف بڑھیں گے۔ شاعر کا تعارف لکھنا مت بھولیے گا۔ تشریح طلب شعر میں حسرت موہانی نے فطرت انسانی کے ایک خاص پہلو کے متعلق بات کی ہے۔ کہا کہ جب کوئی عاشق دنیاوی مصائب، تکالیف، رسوائی، بدنامی اور طعن و تشنیع سے خوف کھاتے ہوئے ترک محبت کا ارادہ کر بھی لے تو اس کا دل ایسا کرنے کا بالکل بھی مجاز نہیں ہوتا، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عاشق محبوب کو بلانے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ اسے بلانے کے جتنے جتن کرے تمام ناکام ہو جاتے ہیں۔ یادوں کی جڑیں پھوٹ ہی پڑتی ہیں کہیں سے، یادوں کی جڑیں پھوٹ ہی پڑتی ہیں کہیں سے، دل سوکھ بھی جاتا ہے تو بنجر نہیں ہوتا۔ اب تشریح طلب شعر میں بھی شاعر نے ایک ایسے عاشق کے ترجمانی کی ہے جو اپنے محبوب سے قطع تعلق کرنے کا خواہاں ہے، خواہاں یعنی خواہش مند ہے، اور تاہم وہ ایسا کر نہیں پاتا۔ جب عاشق غم دوراں، فکر معاشرتی عدم مساوات میں الجھتا ہے یا پھر کسی بھی دنیاوی دندے اور بکھیڑوں میں پڑتا ہے تو اس میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو بھول جاتا ہے۔ شاعر نے بھی یہی کہا کہ عاشق دنیا کے کاموں میں الجھ کر بعض اوقات کئی کئی دن اور کئی کئی ہفتے اور کئی مہینے تک اپنے محبوب کو فراموش کر دیتا ہے، چونکہ زندگی کے معاملات میں بہت زیادہ الجھا ہے۔ اب لیکن یہ فراموشی عارضی بالکل ثابت ہوتی ہے۔ اب عاشق جو ہے وہ مکمل طور پر محبوب کو بھلا نہیں پاتا۔ اب فراق گورکھپوری کا کہنا ہے کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ تاہم جب عاشق دنیا کے دندوں سے فراغت پاتا ہے تو اسے پھر وہی محبوب کی یاد ستاتی ہے، اور پھر اسے محبوب کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات یاد آنے لگتے ہیں۔ اس کی یادوں کا گلستان جو ہے وہ بالکل مہک اٹھتا ہے۔ یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ، نادان پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا۔ گویا محبوب کی یاد آتی ہے تو عاشق کو مسلسل ستاتی رہتی ہے، اور جب دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے تو کئی مہینے بغیر یاد کے گزار دیتا ہے، اور یہی حال جذبہ عشق کا ہے۔ اس میں کمی بیشی، اتار چڑھاؤ تو ممکن ہے، لیکن اس سے مکمل طور پر چھٹکارا ناممکن ہے۔ سیف کس طرح بھلائے گا تجھے، کیا تیرے لطف و کرم یاد نہیں؟
یہ ہمارا تیسرا شعر یہاں پہ مکمل ہوا۔ اب ہم اس غزل کا چوتھا شعر پڑھیں گے جو کہ یہ ہے: حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ اے حسرت، تیرے ترک محبت کی اصلیت ظاہر ہو چکی ہے کہ محبوب تجھ کو پہلے سے بھی زیادہ یاد آتا ہے۔ تشریح کی جانب بڑھتے ہوئے شاعر کا تعارف ضرور لکھیے گا۔ حسرت موہانی خود سے ہم کلامی کر رہے ہیں کہ اے حسرت، تم نے جو محبوب کی محبت ترک کرنے اور جذبہ عشق کے ترک کرنے کے دعوے کیے تھے، ان کی اصلیت تو منظر عام پر آ چکی ہے۔ اب ترک محبت کی حقیقت افشاں ہو چکی ہے، یعنی ظاہر ہو چکی ہے، اور ترک عشق کا بید عیاں ہو گیا ہے۔ عیاں ہونا یعنی ظاہر ہو جانا۔ اب ترک محبت کے دعووں کے باوجود شاعر اپنے دل سے خیال محبوب نہیں نکال سکا، اور یوں شاعر خود اس حقیقت کا معترف ہے۔ معترف یعنی اعتراف کرتا ہے، اس کو مانتا ہے کہ آتش عشق کو از خود سلگھانا محال اور از خود بجھانا ناممکن ہے۔ نہ تو خود سلگائی جا سکتی ہے اور نہ ہی خود اس کو بجھایا جا سکتا ہے۔ اب شاعر نے محبوب سے تعلقات منقطع کرنے کے باوجود بہت کوشش کی، لیکن تاہم وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کی محبت جوں کی توں دل میں رہتی ہے، بلکہ شاعر کے بقول پہلے سے بھی زیادہ محبت پیدا ہو گئی ہے۔ شاعر نے الفت ختم کرنا چاہی تو محبت اور بڑھ گئی۔ بقول شاعر: روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے، روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے، روز یہ بات بھول جاتا ہوں میں، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ یہاں پہ ہماری آج کی غزل، آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔